بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لرب وشافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعم نوالہ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ. عرض غلام فقیر ہے رحمت اللہ علیہ. داخل رحمت ہو ہم سب آمین. ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ جو ہیں رسول خوش کلام ان پہ درود اور سلام. جو ہے رسول خوش کلام ان پہ درود اور سلام. ورد رہے یہی مدام ان پہ درود ورد رہے یہی مدام ان پہ درود. چاہے جو دل کی زندگی
کی روح کی چاہے روشنی، چاہے جو دل کی زندگی، روح کی چاہے روشنی، کہتے رہے یہ صبح شام ان پہ درود اور سلام، کہتے رہے یہ صبح شام ان پہ، دل میں وہی سرور ہے، آنکھوں میں وہی نور ہے، دل میں وہی سرور، آنکھوں میں وہی نور ہے، لطف ہے ان کا سب پہ عام، ان پہ درود اور سلام، لطف ہے ان کا سب پہ عام، حق کے وہی حبیب ہیں، سب کے وہی طبیب ہیں، حق کے وہی حبیب ہیں، سب کے وہی طبیب، حکم شفا ہے ان کا نام، ان پہ درود اور سلام، حکم شفا ہے ان کا، ان پہ درود اور رحمت حق قریب ہو، قرب خدا نصیب ہو، رحمت حق قریب ہو، قرب خدا نصیب، دل سے کہے جو شاد کام، ان پہ درود اور سلام، دل سے کہے جو شاد کام، ان پہ سبحان اللہ، شافع عاصیاں ہے وہ، باعث تو جہاں ہے وہ، شافع عاصیاں ہے وہ، باعث تو جہاں ہے وہ، قائد معشر کرام، ان پہ درود اور سلام، قائد معشر کرام، ان پہ درود اور سلام، کاش یہ ہو دعا قبول، آمین، او یہی مدعا حصول، کاش یہ ہو دعا، او یہی مدعا حصول، ان کے ہی بس رہیں غلام، ان پہ ان کے ہی بس رہیں غلام اور سلام، جو ہے رسول خوش کلام، ورد رہے یہی مدام، سلام
صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، ان سب کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ان پر درود پڑھو۔ کن پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وسلموا تسلیما، اور سلام پیش کرو، اچھا سلام۔ اور اس سے قبل جو الفاظ ہیں ان میں کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، نبی علیہ السلام درود رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، کیونکہ درود رحمت بھی ہے اور ہمارے الفاظ میں وہ درود ہے، تو صرف انسان ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی اس کام پر مامور ہیں، لگے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب اس سے بہت زیادہ فضیلت درود کی معلوم ہو گئی کہ ایک ایسا عمل جس میں ایک تو خود اللہ شامل ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتے، چاہے وہ جس کام پر لگے ہوں، مگر ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ درود بھیجتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کر کر۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ صبح و شام بارگاہ رسالت روضہ انور پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جو صبح آتے ہیں وہ رات تک رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، وہ صبح تک رہتے ہیں اور وہ صبح تک درود پڑھتے رہتے ہیں، صلوات صلوات۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا عمل جس میں پہلے تو خود اللہ شامل ہے رحمت نازل کرنے میں، پھر اس نے فرمایا میرے فرشتے شامل ہیں، پھر اس نے حکم دے دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، صلاۃ بھیجو، رحمت کی دعا کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت شریفہ ہے، اکثر دعا کرتے وقت اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، فاتحہ ہوتی ہے، ختم شریف ہوتا ہے، دعا ہو رہی ہوتی ہے، تو یا تو شروع میں درود پڑھا جاتا ہے یا بعد میں درود پڑھا جاتا ہے، بیچ میں درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے۔
اسی لیے کہ یاد رہے، یاد دہانی ہر مومن کو، یہ حکم اللہ کا ہے، کسی اور کا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور پھر رسول کا بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا کہ مجھ پر درود بھیجو۔ چنانچہ درود بھیجنا، درود پڑھنا، صلات پڑھنا، رحمت کی دعا کرنا، یہ مومن کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، بہت سی دعائیں کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں، تو ایسے ہی رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی درود و سلام، یہ بھی دعا ہے، کیونکہ ہم شروع میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اللہم، یہ دعا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اے اللہ، یا اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ درود بھیج، رحمت بھیج ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور پھر ان کے اصحاب پر رحمت نازل فرما، چونکہ درود میں رحمت کی دعا ہے، اس لیے نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع میں، یعنی ان کی فالوئنگ میں، ہم ان کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں اور ان کے اصحاب پر بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام پر یہ ان کی اتباع میں کرتے ہیں، باتباع۔ آج کے جمعۃ المبارک میں یہ جو آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی، اس میں درود کا ذکر ہے۔ محدثین نے باقاعدہ اپنے حدیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری شریف ہو یا مشکات شریف یا کوئی اور حدیث کی کتاب، سیاہ ستہ کی، اس میں باقاعدہ درود کا باب باندھا ہے، چیپٹر بنایا ہے، یعنی ایک خاص باب بنا کر لوگوں کو اس طرح توجہ دلائیے کہ درود ایک مستقل عبادت ہے۔ تم جو نماز کو عبادت سمجھتے ہو، روزے کو عبادت سمجھتے ہو، حج کو عبادت کہتے ہو، عمرے کو عبادت کہتے ہو، تو تم درود کو بھی عبادت سمجھو، یعنی یہ عبادت ہے، ایسا عمل جس میں اللہ شامل، ایسا عمل جس میں اللہ کے تمام فرشتے شامل، ایسا عمل جس کے کرنے کا حکم خود اللہ تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو دے رہا ہے، وہ کیسی بڑی عبادت ہو۔ تو تم اپنی نمازوں کی طرح، اپنے روزوں کی طرح، اپنے حج اور عمرے کی طرح درود کو بھی عبادت سمجھا کرو، درود پڑھتے رہا کرو۔ اب درود میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت لمبا طویل درود ہی پڑھا جائے اور پڑھنا بھی نہ آتا ہو، تو کوئی بات نہیں، درود تو ایک صیغہ ہے جس میں صلاۃ اور درود کا لفظ آ جاتا ہے، اگر مختصر بھی پڑھ لیا تو درود ہو جائے گا۔ مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ ایک ایسا درود اور ایسا سلام ہے جو بچہ بچہ پڑھ لیتا ہے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ درود نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ سلام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیا پڑھا؟ صلاۃ ہو، سلام ہو، اے اللہ کے رسول
صلات ہو سلام ہو اے اللہ کے حبیب، تو ہو گیا درود، ہو گیا سلام۔ یا آپ نے یہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، دیکھا کتنے جلدی ہو گیا درود، کتنی جلدی ہو گیا سلام۔ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے تو لمبا چوڑا درود آتا ہی نہیں ہے، کیسے پڑھوں؟ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں، کہو پڑھو، یہ درود ہے۔ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ پڑھ سکتے ہو؟ کہے گا ہاں، کہو یہ پڑھو، یہ سلام ہے۔ تو مختصر درود، مختصر سلام، اس کے پڑھنے سے کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی مرد یا کوئی عورت عاجز نہیں، بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں آ سکتا۔ حالانکہ علماء نے درود پر کتابیں لکھی جس میں نبی اکرم علیہ السلام پر عربی زبان میں درود لکھی۔ دلائل الخیرات ایک مجموعہ ہے درود کا، اس میں سارے درود شامل ہیں۔ درود تاج یہ بھی ایک درود ہے، بڑا بافضیلت ہے۔ اور اردو زبان میں بھی درود کا مجموعہ بزرگان دین نے ترتیب دیا ہے۔ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اردو زبان میں درود شریف لکھا، منظوم، جیسے دلائل الخیرات ہے نا، ایسے انہوں نے اردو دلائل الخیرات کے نام سے کتاب لکھی، جس کے اندر اردو زبان میں اشعار ہیں درود و سلام کے۔ یہ اس لیے لکھا کہ جس کو عربی بھی پڑھنا نہ آتا وہ اردو زبان میں درود و سلام کے اشعار پڑھ لے تو درود ہو جائے گا، سلام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی پر درود بھیج، ہمارے نبی پر سلام بھیج، تو یہ درود بھی ہو گیا اور سلام بھی ہو گیا۔ اب یہ بہانہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ بھئی مجھے تو عربی نہیں آتی، مجھے تو فارسی نہیں آتی، مجھے تو اردو نہیں آتی۔ جو تمہاری زبان ہے جس پہ تم آپس میں بات چیت کرتے ہو گھر کے اندر، اسی زبان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے اللہ میرے نبی پر درود بھیج، میرے نبی پر سلام بھیج۔ تو یہ بھی تو دعا ہو گئی نا، درود کی بھی اور سلام کی بھی۔ اب میں کیا عرض کر رہا تھا کہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب باندھے تاکہ پڑھنے والے توجہ کریں اس طرح کہ درود شریف ایک مستقل عبادت ہے، تمہاری نماز کی طرح، تمہارے روزوں کی طرح۔ تو اس کو ہمیشہ اپنا ورد بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ نماز کے لیے پھر بھی تمہیں وضو کرنا پڑتا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں، مگر بغیر وضو کے درود ہو جاتا ہے نا۔ بڑی خوش آئند بات کہ آپ کو یہ عذر، یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ جناب میرا وضو نہیں تھا تو میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وضو نہیں تھا، نماز نہیں پڑھی، وہ تو سمجھ میں آ گیا، مگر وضو نہیں تھا تو درود کیوں نہیں پڑھا؟ درود تو پڑھ سکتے تھے۔ اس کے لیے فقہاء نے، علماء نے وضو کی قید نہیں لگائی۔ تم تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے اپنا ورد بناؤ، صلی اللہ علیہ نبی امی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا درود، یہ ہو گیا سلام۔ تو مختلف درود علماء نے تیار کیے لوگوں کے پڑھنے کے لیے۔ ایک درود تو وہ ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے،
وہ صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو. تو وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، اس لیے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے نماز میں تو درود ابراہیمی میں درود ہو جاتا ہے، مگر نماز کے اندر سلام بھی ہوتا ہے اور وہ التحیات کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے ہو نا التحیات، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی. تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام تو ہو گیا. تو نماز کے اندر درود بھی ہو جاتا ہے، نماز کے اندر سلام بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک موقع پر سلام، ایک موقع پر درود. صرف درود ابراہیم میں سلام نہیں ہے، تو وہ درود ابراہیمی وہ نماز کے لیے ہے، وہاں پر سنت ہے پڑھنا. کیونکہ یہ جو درود ہے درود ابراہیمی فقہ حنفیہ میں یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے سنت کے طور پر، مگر وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی اور درود وہاں نہیں پڑھا جاتا. مگر رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہو. ابھی میں نے کتنی صیغے بتائے، کتنی صورتیں بتائیں درود و سلام کی، مختصر سے مختصر، کہ کوئی یہ عذر کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے نہیں آتا، نہ درود آتا ہے نہ سلام آتا ہے. نہیں، بس وہ پڑھتا رہے، اور جس وقت پڑھے تو اپنے دل میں تصور کرے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق عطا کی. یعنی اس کو ایسا ہی کوئی عمل نہ سمجھے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. اس کے کئی فوائد حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہیں. اس وقت میں مشکات شریف کی ایک حدیث جو مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے وہ پڑھتا ہوں، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں درود کا بھی ذکر ہے، مگر اس میں اور بھی بیان ہے رمضان کے حوالے سے. تو اس وقت یہ حدیث ہمیں بہت فائدے والی ہے، اس وقت سننا اس کا اور پڑھنا. اس میں درود بھی ہے، رمضان کی فضیلت بھی ہے، اور ماں باپ کی اطاعت بھی ہے. عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کعب بن عجرہ ایک صحابی ہے نبی اکرم علیہ السلام، جنہوں نے غزوات میں، جنگوں میں، جہادوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جہاد کیا، شامل رہے. ان صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے جو جہاد میں رہے حضور کے ساتھ. ویسے تو ہر صحابی فضیلت والا ہے، صحابی کی فضیلت کا انکار گمراہی ہے، گناہ ہے بارگاہ الہی، اور رسول اکرم علیہ السلام سے دوری ہے. صحابہ کی محبت کا انکار، ان کی فضیلت کا انکار، یہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا عمل ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے محبت کی. قرآن میں ان کا ذکر، صحابہ کا، حدیثوں میں ان کا ذکر، صحابہ کرام کا تعریف کی گئی ان کی. اللہ نے بھی تعریف سے یاد کیا ان کو، رسول پاک نے بھی تعریف سے یاد کیا ان کو. تو تمام ایمان والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ بھی ان کی تعریف کیا کریں. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عاشق رسول صحابی تھے. دیکھیے عاشق رسول کہنا آسان بات ہے. سیاسی لیڈر بھی جب وقت پڑتا ہے تو کہتے ہیں ہم سب عاشق رسول ہیں، حالانکہ عشق رسول کا کوئی ثبوت ان سے نہ ملتا ہو، مگر کہنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں
عشق رسول سے کسی کو انکار نہیں، تو انکار تو واقعی نہیں ہے، مگر عشق رسول تم میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا یہ دیکھنا ہے۔ عشق رسول کا کوئی عملی ثبوت تم دیتے ہو یا نہیں دیتے یہ دیکھنا ہے، یا صرف کہہ دیتے ہو زبانی۔ تو زبانی کلمے کے لیے تو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، زبانی کلمہ ہر کوئی کہنا، دل کا کہنا کوئی ہو، دل دا کلمہ مینوں مرشد پڑھایا، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سلطان باہو اشارہ کر رہے ہیں کہ زبانی کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لے گا، وہ تو صرف زبان ہلانا ہے نا۔ دل کا کلمہ، دل کا کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے طور پر، نیت کے طور پر، عزم ارادے کے طور پر کلمہ پڑھ لینا یہ الگ بات ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی ایک مثال بتاؤں۔ 75 سال کی عمر میں یہ اللہ کے پاس پہنچے اور ساری عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، غزوات میں حصہ لیا۔ ایک واقعہ ان کا معلوم ہوتا ہے جو عشق رسول کی اعلیٰ مثال ہے، اعلیٰ مثال۔ آپ حضور کی خدمت میں آئے ایک دن تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے کچھ کمزور لگ رہے ہیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا حضور نے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی حضور کے پاس۔ ایسا تو بارہا ہوا ہے حضور کی آل پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسے کئی دن گزرے فاقے کے کہ کچھ کھانا نہیں ملا۔ تو کعب بن عجرہ جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ حضور کی خدمت میں آئے تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے کچھ کمزور لگ رہے ہیں، فوراً مڑے اور تلاش کیا کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے جو میں حضور کی خدمت میں کچھ لا کر پیش کروں۔ دیکھا کہ ایک یہودی اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے کنویں سے کھینچ کر۔ انہوں نے کہا میں کھینچوں، یہ پانی میں کھینچتا ہوں، مجھے کچھ دو گے؟ اس نے کہا میں چھوارے دوں گا ہر ڈول کے بدلے میں۔ انہوں نے ہر ڈول کے بدلے میں ایک چھوارا لیا اور جب چھوارے جمع ہو گئے تو حضور کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ یہ چھوارے میں آپ کے لیے لایا، تناول فرمائیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو دعا دی۔ یہ عشق رسول ہے، ایسا ہوتا ہے عشق رسول۔ یہ اس وقت کا عشق رسول بتا رہا ہوں میں آپ کو جو ایک صحابی نے کر کے دکھایا۔ ایسے تو کئی مثالیں موجود ہیں عشق رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر ہم جیسے لوگ پورا نہیں اتر سکتے۔ دیکھیں آپ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، فوراً مڑے اور راستے میں دیکھا کہ وہ اونٹوں کو پانی پلا رہا، کہا میں پانی پلا دوں؟ کہا پلاؤ۔ کہا کیا دو گے؟ کہا چھوارے دے دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ڈول کھینچتے رہے، پانی پلاتے رہے، اونٹوں کو ڈول کھینچتے رہے، پانی چھوارے جمع کر لیے اور لے جا کے حضور کو پیش کر دیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے عشق رسول۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت، بڑی اہم حدیث ہے تمام حضرات کے لیے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اپنے گھروں میں آج کا بیان سن رہے ہوں گے موبائل پر، فیس بک کے ذریعے، جس ملک میں سن رہے ہوں گے ان کے لیے۔ قال کعب بن عجرہ یہ روایت کر رہے ہیں، یعنی خود اس کے عینی شاہد ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر
فحضرنا، حضور نے ایک دن ہم سے ارشاد فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ. یہ آپ بیٹھے ہیں ممبر کے زیادہ دور نہیں ہے، آپ ممبر سے قریب ہے. تو حضور اکرم علیہ السلام نے سب کو حکم دیا اے صحابہ ذرا قریب آ جاؤ، ممبر کے قریب آؤ. فحضرنا، کعب بن عجرہ کہہ رہے ہیں ہم سب قریب ہو گئے. حضور نے حکم دیا، حضور کے حکم پر لبیک کہنا یہ تو فرض ہے. تو حضور نے فرمایا آگے آؤ، اب آگے آگے آگے. فلما ارتقى درجة قال آمین، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. کیا فرمایا؟ ابھی کسی کو پتہ نہیں حضور نے آمین کیوں کہا. نبی اکرم علیہ السلام نے بھی ابھی نہیں بتایا کہ میں نے آمین کیوں کہا ہے. ہاں بڑے غور سے سنو، کیا فرمایا حضور نے؟ آمین. فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب دوسرے قدم پر دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. اب صحابہ حیران ہو رہے ہیں، یہ ایسا عمل حضور نے پہلے نہیں کیا کبھی. ممبر پہ تو حضور روزانہ ہی رونق افروز ہوتے، یہ معاملہ آمین کہنے کا پہلے نظر نہیں آیا. ہمیں حیران ہے کہ دیکھو اب حضور کیا فرماتے. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، اور جب حضور نے تیسرے زینے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. یہ 3 دفعہ ہو گیا. 3 زینے ممبر شریف کے، 3 سیڑھیاں، 3 درجے. حضور نے تینوں پر اپنا قدم مبارک رکھا اور تینوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ آمین. فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. مراد یہ کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہنا بغیر کچھ وضاحت کیے ہوئے ہم نے پہلے نہیں کبھی سنا. آپ اگر کوئی دعا کرتے تھے یعنی الفاظ کے حوالے سے کوئی دعا پڑھتے تھے تو آمین کہتے ہوں گے، یہ تو ہم نے سنا. مگر یہ خاموخواہ یعنی بغیر وضاحت کے آمین یہ ہم نے پہلے نہیں سنا یا رسول اللہ. تو مطلب یہ تھا کہ آپ کچھ بتائیے نا ہمیں یہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے. اب یہ آمین جو ہے اتنا عام لفظ ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ والضالین. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ آمین. اکیلے پڑھ رہے ہوں تب بھی آمین، اجتماع میں بیٹھے ہوں اور کوئی سورہ فاتحہ پڑھے والضالین پر پہنچے تب بھی آمین. اور حدیث پاک ہے کہ جب نماز کے اندر تم کھڑے ہو جماعت کی صورت میں اور امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور جب وہ والضالین کہے تو تم اس وقت فوراً اپنے دل میں آمین کہنا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح بخاری شریف کی حدیث، صحیح حدیث ہے کہ جب بھی امام پڑھے، امام خود بھی پڑھے گا آمین دل میں، مگر جو مقتدی ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ جب وہ کہے والضالین تو وہ اپنے دل میں کہے گا آمین. اس وقت فوراً مقتدی بھی دل میں کہے، اونچی آواز سے نہیں. فقہ حنفیہ میں نماز کے دوران والضالین کے بعد اونچی آواز سے آمین منع ہے. دوسری فقہ میں ہے یا بعض غیر مقلد اونچی آواز سے جس کو کہتے ہیں ہم بالجہر آمین کہتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں، ہمارے امام نے بالجہر آمین نہیں رکھا.
ہمارے امام کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. ہم سب حنفی ہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، شاید ہی ان میں سے کوئی اور مسلک مذہب سے تعلق رکھتا ہو، شافعی ہو یا حنبلی ہو یا مالکی ہو، شاید سب زیادہ تر کون ہوں گے؟ حنفی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے آمین کے لیے قید لگائی کہ آمین دل میں کہنا ہے، اونچی آواز سے آمین نہیں کہنا. تو ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب امام والضالین کہے تو آمین کہو، مگر دل میں کہو، اونچی آواز سے نہ کہو. اللہ کو خبر ہے تمہارے آمین کی. قرآن میں بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آمین کہو خفیہ، دعا کرو خفیہ. تو اللہ کو خبر ہے تمہاری دعا کی. ہاں جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نماز کے علاوہ، اس وقت جب امام نہیں کوئی عالم جب سورہ فاتحہ پڑھے اور والضالین کہے تو ساری مجلس کہے آمین. یہ صرف نماز کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آمین کہنا ہے مگر دل میں کہنا ہے. تو حدیث میں یہ آیا کہ جب مقتدی آمین کہے گا اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہیں گے، ان کی آمین ہمیں تو نہیں سنائی دے رہی، تو کیا ہوگا کہ ان کی آمین فرشتوں کی اور تمہاری آمین ایک جیسی ہو جائے گی، اور اللہ اس کے صدقے میں تمہارے گناہ بخش دے گا. اب صحابہ نے کیا سوال کیا حضور سے؟ آ جاؤ اس میں. کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی. تو حضور نے وضاحت فرمائی. قال ان جبرائیل عرض لی، حضور نے فرمایا جبرائیل آئے میرے پاس اور انہوں نے میرے پاس کچھ کلمات کہے. وہ کلمات کیا تھے؟ بد دعا کے. جبرائیل نے کوئی دعا کے کلمات نہیں کہے. جبرائیل علیہ السلام نے جو فرشتوں کے سردار ہیں بد دعائیں کی 3، اور حضور علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی. کبھی کبھی بد دعا جائز ہو جاتی ہے. بد دعا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خلاف شرع، خلاف سنت یا خلاف قرآن کوئی بات ہو، کوئی کرے تو اس کو کوئی مذمتی طور پر بد دعا دے دینا. تو یہ اسی طرح تھا. تو حضور فرماتے جبرائیل آئے میرے پاس اور مجھ سے یہ عرض کیا. عرض علی، فرمائے میری بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے. فقال، کیا عرض کیا؟ کہتے انہوں نے یہ کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی. میں نے کہا آمین. تو یہ ایک طرح کی بد دعا تھی. کیوں؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ اس نے رمضان کی قدر نہ کی. مہینہ تو پا لیا، اللہ نے اس کو نصیب کر دیا کہ لے تیری زندگی میں آ گیا رمضان، چل چلو پھر رمضان آ گیا. ہاں صاحب آ گیا. اب رمضان کی قدر کرو، رمضان کی قدر و قیمت کرو، رمضان کا احترام کرو، رمضان کی احکام پر عمل کرو. تندرست ہو تو روزہ رکھو، کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے تو روزے رکھو. اور اگر شرعی معذور ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو خود اللہ ہی نے تمہیں رخصت دی ہے، مگر اس رخصت کے ہوتے ہوئے رمضان کا احترام کرو. یعنی روزہ تو نہیں رکھا، مگر بازار میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کھانا مت کھاؤ، روزہ دار کے سامنے کوئی چیز مت کھاؤ. یہ رمضان مبارک کی بے حرمتی ہو جائے گی، اس مہینے کی بے حرمتی ہوگی، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ داروں کی مغفرت فرماتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور حضور علیہ السلام نے آمین فرمائی. کیا بد دعا دی انہوں نے؟ اے اللہ کے رسول، وہ ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی. حضور نے فرمایا آمین. ہاں ایسا ہی ہو جائے. یعنی کہ وہ ایسا بدبخت ہے کہ رمضان کے مہینے کی کوئی حرمت نہیں کرتا، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مہینہ دیا ہے کہ اس میں نفل کا درجہ فرض کے برابر ہے.
فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر. تو عقل ہے کچھ تمہیں کہ کیا خوشخبری دے رہا ہے اللہ پاک؟ نفل کا درجہ فرض کے برابر بنا رہا ہے حضور فرماتے ہیں, اور فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر بنا رہا ہے, اور تم پھر بھی غافل. تمہیں تو چاہیے کہ ڈھونڈو عبادتوں, ڈھونڈو, تلاش کرو کہ کون سی عبادت مل جائے مجھے جو میں رمضان کے مہینے میں کر دوں, جو میں عام مہینوں میں نہیں کرتا اگرچہ, مگر رمضان کا مہینہ ہے, میں ایسی کون سی عبادت ڈھونڈوں اے اللہ جو میرے نام اعمال میں داخل ہو جائے, اور فرشتے لکھ لیں کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور یہ عبادت کر لی. چھوٹی کری ہو, بڑی عبادت کری ہو, کھلی کری ہو, چھپی کری ہو, اللہ کو سب خبر ہے, مگر عبادت کی ہو. تو ایک تو یہ دعا ہو گئی. اب دوسری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین فرمایا تھا. پہلے آمین کا راز معلوم ہو گیا, کیا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو, نہ عبادت کی طرف دھیان دے, نہ ریاضت کی طرف, نہ تراویح کی طرف, نہ روزے کی طرف, نہ قرآن کے تلاوت کی طرف, نہ خیرات کی طرف, نہ زکوٰۃ کی طرف, نہ تسبیح کی طرف, نہ ذکر اذکار کی طرف. پتہ چلے کوئی عبادت اس بدبخت سے نہیں ہو رہی, اس بد نصیب سے کوئی عبادت نہیں ہو رہی, اور نام ہے مسلمانوں والا. کہ کہو تو کہے گا میں تو مسلمان ہوں. میں مسلمان تو ہے, مگر مسلمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ فرائض عائد کیے ہیں, اس کی طرف بھی تو توجہ کرو نا, تاکہ بیڑا پار ہو. پھر دوسری آمین کے بارے میں حضور نے فرمایا فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قال بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمین. حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے, میں نے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر ایک بددعا دی اور عرض کیا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. ابھی آپ نے درود کے بارے میں سنا نا کچھ. علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں, جیسے یہ ایک محفل ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوں, یہ ایک مجلس ہو رہی ہے, یہ ایک نشست ہے, یہ ایک سیشن چل رہا ہے. علماء فرماتے ہیں اس میں جتنی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے, اگر صرف ایک بار درود پڑھ لے تو وہ واجب ہے, وہ ضروری ہے. عمر بھر میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے, اور ہر بار درود پڑھنا. جب آپ کا نام ہے, جب میں کہوں رسول اللہ, جب میں کہوں حضور اکرم, جب میں کہوں رسول اکرم, اس وقت فوراً درود پڑھنا یہ مستحب ہے. ہر بار درود پڑھنا مستحب ہے, جس کو جیسے توفیق ہو جائے. تو کم از کم ایک سیشن کے اندر کئی بار جب نام لیا جائے نام پاک حضور کا, تو ایک بار تو کم از کم درود پڑھنا یہ واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کیا بشارت ہے, حضور فرماتے کہ اللہ نے بشارت دی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کروں گا. بتاؤ کیا ہماری حیثیت, کیا ہماری اوقات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے نا, ان پر تو فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو یہ بلند کرنا یہ بھی ہے کہ رسول پاک کا نام دنیا میں لیا جاتا رہے گا, اور جب جب لیا جاتا رہے گا آپ پر درود پڑھا جاتا رہے گا. جو ایمان والے ہیں, عاشقان رسول ہیں, ان کے لبوں پر فوراً آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں مختصر درود میں نے پہلے عرض کیا تھا نا آپ سے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی کوئی لمبا طویل درود ہمیں نہیں آتا تو درود نہیں پڑھ سکتے نا. محدثین اپنی کتابوں میں جب حدیث ذکر کرتے تو لکھتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے فرمایا, ان پر درود ہو ان پر سلام. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ہے, سلام بھی. تو اتنا ہی اگر کوئی پڑھ لے تو اس نے درود بھی پڑھ لیا, اس نے سلام بھی پڑھ لیا. یہ بھی ایک مختصر درود و سلام کی مثال ہے. اور جو درود ابراہیمی ہے نا,
اس کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے. نہ، درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا ہے. کیونکہ میں نے کیا عرض کیا تھا، محدثین یہ فرماتے کہ درود ابراہیمی صرف درود ہے، سلام نہیں ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں درود کا بھی حکم دیا ہے اور ہمیں سلام کا بھی حکم دیا ہے. تو نماز میں تو ہم درود ابراہیمی میں پڑھ لیتے اور سلام جو ہے تشہد میں کہہ لیتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو دونوں پر عمل ہو جاتا ہے. لیکن علاوہ نماز کے جب ہم درود پڑھنے جائیں گے تو اس میں اگر سلام نہیں پڑھیں گے تو پھر سلام پر عمل نہیں ہوگا نا. اس لیے کوئی ایسا درود پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی اور جس میں سلام بھی ہو. درود اپنی جگہ ہو اور سلام اپنی جگہ ہو، تو اس میں کوئی ایسا درود پڑھ لیا جائے. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. درود بھی اور سلام بھی ہو جائے. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو جناب حضور نے کیا فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک بددعا دی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر وہ درود نہ پڑھے ایسا شخص تو ہلاک ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. اب تیسری آمین کے بارے میں صحابہ منتظر تھے کہ اب دیکھو کیا آتا، کیا ارشاد ہوتا. حضور نے فرمایا فلما رقیت الثالثۃ، جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو قالا بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین. حضور فرماتے ایک بددعا اور دی حضرت جبرائیل نے آخر میں، یہ بددعا دی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ اس کے سامنے اس کے والدین، اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے، ایسا شخص تو ہلاک ہو جائے. اب اس کو سمجھنا ہے حدیث کو. فرمائے وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی ایسی قدر نہ کرے، اپنے ماں باپ کی ایسی تعظیم نہ کرے، اپنے ماں باپ سے ایسی محبت نہ رکھے، اپنے ماں باپ سے ایسی خدمت نہ کرے کہ جس کا صلہ حضور نے فرمایا جنت ہے. کئی حدیث ہیں اس پر. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے. یا تو اس کی خدمت کر کے جنت میں چلا جائے اور یا تو اس کی بے حرمتی اور اس کی بے عزتی یا اس کی نافرمانی کر کے دوزخ میں پہنچ جائے. تو باپ جو ہے ایک طرف اور ماں ایک طرف، وسیلہ ہے جنت کا. کہ جو شخص ماں باپ کو پالے تو پھر اس کی اطاعت کرے. قرآن نے بھی حکم دیا، قرآن نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے والدین اگر کافر بھی ہوں، تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہوں، تب بھی حسن سلوک سے تمہیں تمہارا دین منع نہیں کرتا. یعنی ان کو پیسہ پائی دینے سے تمہارا دین نہیں روکتا، تمہیں ان کا ہاتھ پیر دبانے سے تمہارا اسلام نہیں روکتا. ہندوستان میں ایک پجاری ہے جو خبیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لوگوں کو کیا سکھایا. اس کو کیا پتا کہ محمد نے لوگوں کو کیا کچھ سکھا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھا دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان کی وہ بات نہ مانو جو دین کے خلاف ہے، مگر باقی جو باتیں معاشرت کی ہوں ان پر عمل کرو، ان کی خدمت کرو، مالی خدمت کرو، جانی خدمت کرو. اس سے تمہارا دین، تمہارا رب، تمہارا رسول روکتا نہیں ہے. تو دین تو یہ ہے، ہمارا دین، دین اسلام یہ دین ہے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی تعظیم کے حوالے سے حدیث پاک میں جب جبریل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ایسا شخص جو ماں کو بھی پاتا ہے، ایسا شخص جو باپ کو بھی پا لیتا ہے. چلو بھائی اگر کوئی یتیم ہو، وہ کہے میں نے تو باپ کو دیکھا ہی نہیں، میرے پر کیا گناہ ہے. چلو دیکھا نہیں تو ایک کام تو ہو سکتا ہے. حدیث میں ایک بات آئی کہ اگر تمہارے ماں باپ اللہ نہ کرے تم سے ناراض دنیا سے گئے ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے،
کہ کسی کو ایسے محسوس ہو کہ میرا باپ مجھ سے ناراض گیا، فوت ہوا مگر مجھ سے ناراض تھا، میری ماں فوت ہوئی مگر مجھ سے ناراض تھی، تو حضور فرماتے ہیں اب مرنے کے بعد آزاد ہو کے مت بیٹھ جاؤ، مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرو تاکہ تمہاری بخشش ہو، تم اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے کہ تم نے جو ایک برا عمل کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ توجہ کرو اس طرح۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے یہ بددعا دی، حضور نے فرمایا آمین۔ اب آپ بتاؤ، بددعا جبریل کی اور دعا آمین حضور، کیا مقام ہوگا اس کا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول جس پر آمین فرما رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول خاموش نہیں ہوئے کہ چلو چھوڑ دو، نہیں، جتنی انہوں نے بددعائیں دی حضور نے اس پہ آمین کہا، آمین آمین آمین۔ تو پتہ یہ چلا آخر میں کہ ماں باپ جو ہے وہ ذریعہ ہے جنت کا، انہی سے جنت بھی ہے، انہی سے جہنم بھی ہے۔ تو دنیا میں ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ ایک عمل ایسا ہے تعظیم کا کہ اللہ نے ماں باپ کے لیے بھی رکھا، اپنے لیے بھی رکھا، اللہ کی بھی تعظیم، اللہ کی عبادت، رسول کی بھی تعظیم اور ماں باپ کی بھی تعظیم۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی لفظ ہوتا نا تو شاید اللہ وہ بھی ڈال دیتا قرآن میں، اس سے بڑھ کر کون سا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ قرآن کے الفاظ سورہ بنی اسرائیل۔ فرمایا ان دونوں کے سامنے اف مت کرنا، بیٹے کے لیے فرمایا، بیٹی کے لیے فرمایا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، جھڑکنا جیسے جھڑکنا ہوتا ہے نا، فرمایا نا، اللہ نے فرمایا گناہ کبیرہ، جھڑکنا مت۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف نہ کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ اف کے علاوہ اگر کوئی اور بڑا لفظ ہوتا تو اللہ شاید وہ بھی ڈال دیتا، مگر اف جو ہے نا یہ ایک بڑا آخری لفظ ہے، اف سے بڑا اور کیا ہوگا بھائی؟ دیکھو نا، اف، بس اتنا، اف، کہ اف بھی نہ کرنا، تمہیں مارے پیٹے ڈانٹے ڈپٹے تم اف نہ کرنا، اس پر بھی تمہیں ثواب آ، کیونکہ تم ان کے بچے ہو، وہ تمہارے ماں باپ، ماں باپ کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، جو درجہ دیا ہے، وہ اولاد کو نہیں دیا، اولاد اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے جمعہ میں جو ہم نے حدیث پاک سنی، قرآن مجید کی تلاوت، آیات سنی، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔